نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال هي افضل بناتي اصیبت فيها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ایک روایت ہے، اس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی افضل بناتی اصیبت فیہا. یہ اپنی بیٹی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے حوالے سے فرمایا کہ یہ افضل بناتی اصیبت فیہا، یہ میری بہترین بیٹی ہے جو میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوئی. یعنی ظاہر ہے ان کا ایک اسٹیچر بیان کرنا مقصد تھا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے انیشلی اس سیریز کے اندر ڈسکس کیا، جو تمام کی تمام آل نبوت تھے ان میں ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں، ذریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب بھی ظاہر آل نبوت میں ہی آتے ہیں. تو اس حوالے سے انہیں ڈسکس کرنا بھی اتنا امپورٹنٹ نظر آتا ہے بظاہر. تو اسی لیے جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہیں، ان میں ذریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہمیں بظاہر راجح قول، یعنی جسے کہتا ہے ایک ایک جس پہ محدثین یا ہسٹورینز کا اتفاق ہے یا یونانیمسلی جو ہمیں زیادہ بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 7 بچوں میں، اولاد میں 7 تھے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. there were 7 kids he had. ان میں صرف ایک جو حضرت ابراہیم ابی علیہ السلام آپ کے صاحبزادے تھے، یہ تو آپ کی جو باندی تھی حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، جن کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا ان کے اپنے مقام پر، ان کے صاحبزادے ان سے پیدا ہوئے ابراہیم ایک. باقی جتنے دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں تھیں، جتنے باقی 6 other children, they were all born to حضرت بی بی ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ. یہ سب 6 کے 6 جو کڈس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ انہی سے پیدا ہوئے. ان میں ظاہر ہے پھر ڈفرینٹ ٹائم فریمز کے بارے میں ہمیں مختلف ہسٹورینز نے، محدثین نے، یا انہوں نے حضرات نے، ہمارے اکابرین نے ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز کا کچھ حوالہ دیا ہے کہ کون کب پیدا ہوا. لیکن جو فیمس ہسٹورک روایت ہے اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے تقریباً 5 سال بعد جو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اس کے رفلی تقریباً 5 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صاحبزادے جن کا نام قاسم رضی اللہ عنہم رکھا گیا، قاسم آپ کے پہلے صاحبزادے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انہوں نے کنیت بھی ابو القاسم ہی رکھی. آپ کو ابو القاسم کے نام سے جانا گیا اکثر قبائل وغیرہ کے اندر. بہرحال قاسم کا تو انتقال بالکل ہی ینگ ایج میں، انفنسی میں ہی ہو گیا، صغر سنی میں ہی انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو صاحبزادی تھی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ پیدا ہوئیں. اور یہ دونوں ظاہر نبوت سے بہت پہلے، کچھ عرصے پہلے ہی پیدا ہو گئے. اور پھر اس کے بعد آپ کے صاحبزادے جو ایک دوسرے پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ عبداللہ نام رکھا گیا. ان کی پیدائش دور نبوت میں ہوئی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو صاحبزادے تھے عبداللہ، انہیں خاص طور سے طیب اور طاہر وغیرہ کے القاب سے بھی نوازا گیا. ان کے یہ ٹائٹلز تھے طیب اور طاہر، یعنی کہ پاک، پیور. اور ان کا بھی انتقال بالکل انفنسی میں ہی، یعنی بالکل صغر سنی میں ہی ہو گیا، ایٹ دا ویری ینگ ایج. اور پھر فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں، یعنی ڈاٹرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئیں، جن کے نام رقیہ، ام کلثوم اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہم.
یہ ساری جو تینوں آپ کی صاحبزادیاں تھیں، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ پیدا ہوئیں اس کے بعد فائنلی. تو ان کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس ظاہر کریں گے اپنے مقام پر. اور جیسا کہ ہم نے پڑھا اور سمجھا اور دیکھا بھی ہے، یعنی جو ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ آپ کے پہلے صاحبزادے قاسم کا بھی انتقال بالکل انفنسی میں ہو گیا، اور عبداللہ کا بھی، اور ابراہیم بھی جو فائنلی تھے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے، وہ بھی ینگ ایج میں انتقال کر گئے تھے. تو جو موسٹ جب ذریت نبی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے، آپ کی بیٹیوں کا زیادہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے اور ڈیٹیلز ملتی ہیں، کیونکہ وہی آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہیں، آپ کی شادیاں ہوئیں ان کی، اور فائنلی آگے ان کی بھی اولادیں ہوئیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ان میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ، یہ تقریباً رفلی جو بعثت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی، اس سے تقریباً 10 سال پہلے پیدا ہوئیں. رفلی اپروکسیمیٹ جو لکھا ہے ہسٹورینز نے وہ یہی لکھا ہے. تو اوور آل ویسے علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہیں ان کی تعداد 11 تک بھی ذکر فرمائی ہے، لیکن آف کورس ہمیں اوتھینٹک جو نریشنز ملتی ہیں اس میں یہ 7 کا تذکرہ زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. تو بہرحال آپ کی بیٹیوں کے یہ 4 کے ہی تذکرے ہمیں زیادہ ملتے ہیں، جو فیمس ہمیں نون بھی ہیں. اینی ہاؤ جو حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ تھیں، یہ ظاہر ہے نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد بڑھی، اور آپ کا نکاح آپ کے اپنے جو میٹرنل کزن تھے، یعنی حضرت بی بی خدیجہ، یعنی آپ کی والدہ کی جو بہن تھی بی بی حالہ بنت خویلد، ان کے بیٹے، یعنی ان کے جو صاحبزادے تھے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان سے حضرت بی بی زینب کا نکاح ہوا تھا. یہ ظاہر نبوت سے پہلے کیونکہ پیدا ہوئی تھیں، اور پھر ہجرت سے بہت پہلے کی بات ہے کہ ان کا نکاح بھی ہو چکا تھا. اور ابو العاص جو تھے زمانے جاہلیت میں بھی بہت ہی شریف اور سلیم الطبع شخص تھے، اور یہی حضرت بی بی زینب اور ابو العاص رضی اللہ عنہما دونوں کو ایک دوسرے سے غیر معمولی ایک محبت بھی تھی، اور ایک تعلق تھا، اور ایک بہت ہی کلوزنس تھی دونوں کے درمیان، اور بہت ہی ایک ہیپی گو کپل تھا. اینی ویز پھر فائنلی ہجرت ہو گئی، اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن یہ اس وقت اپنے سسرال یعنی ابو العاص رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھیں مکہ میں. دین فائنلی 2 ہجری کے اندر جب غزوہ بدر ہوا، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو العاص، اور یہ مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں گئے، اور پھر وہاں بہرحال قیدی بنا کے مسلمانوں کے پکڑے گئے. اور جس طرح اس وقت جو طے پایا غزوہ بدر کے بعد کہ تمام قیدیوں کے جو رشتہ دار تھے، جو ریلیٹیوز تھے، انہوں نے اپنے قیدیوں کو، اپنے جاننے والوں کو چھڑانے کے لیے بطور فدیہ مال وغیرہ بھیجا. تو اسی طرح حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ نے بھی ابو العاص رضی اللہ عنہ کی رہائی کے لیے مال بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ مکہ پہنچ کر بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ واپس بھیج دیں فوراً. اور وہ ظاہر تیار ہو گئے، بہت ہی شریف اور سلیم الطبع شخص تھے. And he went back to Makkah and he asked his brother Kinana، جو ان کے بھائی تھے کنانا، ان کے ساتھ ایک انہیں ریکویسٹ کر کے ان کے ساتھ بی بی زینب کو اونٹ پر بٹھا کر مدینہ کے لیے روانہ کر دیا کہ آپ جائیں اور میری اہلیہ کو مدینہ ان کے والد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر آئیں. ابھی یہ لوگ مکہ سے نکلے ہی تھے کہ ہسٹورینز نے لکھا ہے تقریباً ایک جگہ ہے مقام ذی طوا، وہاں تک ہی پہنچے تھے کہ وہاں جو آئیڈل ورشپرز تھے، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے سراؤنڈ کر لیا انہیں، اور ایک دھمکی دی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو مدینہ نہیں جانے دیں گے. اور یہاں تک کہ انہوں نے اس زمانے کے ظاہر ہے تیر کمان وغیرہ جو ویپنز ہوتے تھے، ایک تیر چلایا اور وہ یہاں تک کہ بی بی زینب رضی اللہ عنہ جس کی وجہ سے اونٹ سے بہت نیچے گر گئیں اور کافی زخمی بھی ہوئیں، شی گاٹ انجرڈ.
تو اس پر ابو العاص رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے کنانہ، انہوں نے فوراً اپنا تیر کمان سنبھالا اور مشرکین مکہ کو بالکل تھریٹن کیا کہ اب کوئی آگے آیا یا کسی نے ہمیں ہارم کرنے کی کوشش کی تو آئی ریٹیلیٹ. تو وہ سب بھی اپنی جگہ رک گئے اینڈ ایک سارٹ آف کانفنٹریشن کا ایک ماحول ہو گیا. تو اس وقت جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکہ والوں کے چیف تھے، چیف آف مکہ کے سردار تھے، وہ وہاں آئے اور انہوں نے نیگوسیشنز کے لیے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور کنانہ سے کہا کہ ابھی ہم بالکل ریسنٹلی غزوہ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں ان کے کمپینینز کے ہاتھوں کتنی تکلیفیں اور رسوائیاں اٹھا کر ابھی ہار کر آئے ہیں. وی ہیو لاسٹ اے وار ود دوز پیپل اینڈ اٹ از سو ہیوملیٹنگ اینڈ ابھی اس وقت اگر تم ان کو لے کر چلے جاؤ گے دن علی اعلان دن کے اجالے میں تو اٹ از ویری امبیرسنگ فار اس. تم اس نے ابھی ایک دفعہ مکہ واپس لے جاؤ اور پھر خاموشی سے چپ چاپ جب ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو رات کی تاریکی میں انہیں لے کر چلے جانا، اس وقت ایسا ہمیں بے عزت نہ کرو. تو بہرحال کنانہ نے بھی آف کورس یہی سمجھا کہ آئی تھنک اٹس بیٹر کہ لڑائی کو بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ ایک دفعہ مکہ واپس تشریف لے آئے اور پھر بعد میں انہی کے ساتھ دوبارہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ مدینہ کے لیے رات کو تھوڑے کچھ عرصے بعد دوبارہ نکل گئی ہجرت کے لیے. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے پھر جب ان کا آنے کا وقت ہوا مدینہ کے قریب تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے انصاری صحابی تھے انہیں بھیجا رفلی مدینہ سے باہر. کچھ ایک بعض ہسٹورینز نے جس جگہ کا نام بطن لکھا ہے یا جو جگہ جج کے نام سے ایک کوئی مقام ہے مدینہ کے باہر، وہاں بھیجا ان دو زید بن حارث اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہم کو بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو ریسیو کرنے کے لیے. دی وینٹ دیر اینڈ کنانہ نے بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کیا، ہینڈ اوور کیا اور واپس مکہ تشریف لے گئے. دس واز دا اسٹوری آف دا ہجرت آف بی بی زینب رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد رفلی اپروکسیمیٹلی جو ہسٹورینز لکھا ہے سن 6 ہجری کے اندر مدینہ تشریف جو ہجرت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد تقریباً 6 سال بعد 6 ہجری میں ابو العاص ایک اور جنگ کے اندر پھر دوبارہ قید کر کے مدینہ آ گئے مسلمانوں کے حوالے قید میں. تو اس پر بھی پھر دوبارہ اگین بی بی زینب رضی اللہ عنہ نے سفارش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو العاص کو رہا فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفارش ظاہر ہے ان کی بیٹی تھیں اور آف کورس ان کے اپنے داماد تھے تو انہیں رہا کر دیا اور مکہ واپس گئے وہ، اور ظاہر ہے ان پہ پھر بہت اثر ہوا اور ابو العاص مسلمان ہو گئے. مکہ میں جو لوگوں کی امانتیں تھیں انہوں نے سب کو واپس لوٹائیں اور اسلام لا کر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے. اور ایک بات جو ورتھ نوٹنگ ہے یہاں پہ کہ ایون دو بی بی زینب اور ابو العاص رضی اللہ عنہ ہما ان دونوں کے درمیان اتنے سال تک علیحدگی رہی، تقریباً رفلی جو سن 2 ہجری کے بعد غزوہ بدر کے بعد یہ تشریف لے گئی ہجرت کر کے مدینہ، اور یہ فائنلی اب 6 ہجری میں پھر مکہ سے گئے یا اس کے بعد somewhere around that period. تو اینی ویز اس دوران نہ انہوں نے کسی اور سے شادی کی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی زینب نے ہی کسی اور سے نکاح کیا. اینڈ دین فائنلی جب یہ آئے تشریف لائے مدینہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں کا نکاح دوبارہ پڑھا دیا. بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had high regard for him, he was a good person, he was a good human being. اور بس ظاہر ہے اسلام کا جو کلمہ نصیب ہونا تھا وہ جس ٹائم پر ان کے نصیب میں تھا وہ اسی ٹائم پر ایمان لائے، اور ظاہر ہے اس میں کچھ پیریڈ کچھ سالوں کا جو آیا گیپ، اس میں یہ دونوں جو کپل تھا یہ ایون دو ایک دوسرے سے الگ تھا، دور تھا، لیکن پھر بھی کہیں اور رجوع نہیں کیا کسی نے، اور پھر فائنلی ایک دوسرے سے ہی ان کا نکاح ہوا. ظاہر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had high regards for ابو العاص رضی اللہ عنہ، اور اسی سلسلے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری روایات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بلند کلمات حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی تعریف میں میں ملتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر باب ذکر اظہار النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور صحیح مسلم کے میں باب فضائل فاطمہ کے اندر، ان دوسرے بکس میں ہمیں ان کے ہائی ریگارڈز کے حوالے سے بھی روایات ملتی ہیں. اینی ویز
جب بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ظاہر ہے ایک یہی بات آف کورس انف ہے کہ آپ کی صاحبزادی تھیں، اور پھر شی واز امنگ دا فرسٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام ود ہر مدر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور پھر یہ ان کی کتنی بڑی قربانی تھی کہ ایون دو انہیں اپنے شوہر سے بہت ہی غیر معمولی محبت تھی، ایک تعلق تھا، دے ہیڈ سچ اے کلوزنس، بٹ یہ اپنی ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اور ہجرت سے کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مکہ میں چھوڑ کر مدینہ آ گئیں، اور بہرحال اسلام پر ڈٹی رہیں اور جمی رہیں. تو ظاہر ان کی قربانیاں اپنی جگہ ہی ہمیں ملتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت ہی قدر تھی. اور جب وہ یہ فیمس واقعہ جب ہوا کہ بدر کے بعد جب کنانہ ابو العاص جن کے ہسبینڈ کے بھائی انہیں لے کر ہجرت کے لیے جا رہے تھے مدینہ انیشلی، اور جب یہ اونٹ سے گر کر زخمی ہوئیں، تو اسی بات پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انجرڈ ہونے کی نیوز ملی تو ہی واز سیڈ، اینڈ دیٹس وائی یہ جو ہم نے انیشلی روایت ذکر کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی افضل بناتی اصیبت فیہا، کہ یہ میری بہت ہی بہترین بیٹی ہے جو میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوئی. یعنی ظاہر ہے انہیں ہجرت کر کے آتے ہوئے مشرکین کی وجہ سے جو زخمی ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوئی وہ میری وجہ سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں فرمایا. اینی ہاؤ سن 6 ہجری میں ابو العاص مدینہ آئے، اور پھر آپ دونوں کا دوبارہ نکاح ہو گیا، اور فائنلی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کا پھر سن 8 ہجری کے اندر انتقال ہو گیا. اور ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی اثر ہوا، اور تمام جو ان کے غسل کے اور کفن وغیرہ کے انتظامات تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انسٹرکشنز دیتے رہے، اور جو غسل دینے والی عورتیں تھیں انہیں ہدایات اور انسٹرکشنز دیتے رہے، اور ان کے کفن کے لیے اپنی استعمال فرمائی ہوئی لونگی، جو اس زمانے کی پینٹس کہہ لیں یا جو بھی چادر نیچے اوڑھی جاتی تھی، وہ خود دی کہ اس کے اندر بی بی عطیہ جو بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو کفن پہنایا جائے. اور یہی ان کے حوالے سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ جو ان غسل دینے والی عورتوں میں شامل تھیں، ان کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس کے الفاظ صحیح مسلم میں کچھ اس طرح سے ہیں. عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما ماتت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا رسول اللہ اغسلنا وترا 3 او 5 واجعلنا في الخامسة كافورا او شيئا من كافور فاذا غسلتنا غناها فعلمني قالت اعلمناها اطعنا حقوق قال اشرفيها اياه. کہ یہ عطیہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ جب زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیو اسپیشل انسٹرکشنز کہ انہیں غسل دیں وطرن، یعنی کہ طاق نمبر میں آڈ نمبرز کے اندر پورا غسل دیں، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سم تھنگ لائک دیٹ، اور پھر 5ویں مرتبہ اس میں کافور یا سم تھنگ لائک دیٹ جو ایک مصنون طریقہ ہے غسل دینے کا میت کا، وہ بھی یہ پراپر انسٹرکشنز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے اندر انہیں غسل دیا جائے وہ ملا کر پانی سے، اور پھر فائنلی کہا کہ جب غسل ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، اور جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہمیں ہو گیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص چادر مبارک دی کہ اس سے اس کو کفن میں سب سے اندر کی طرف بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے جسم سے ملا کر استعمال کرنا، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا مبارک ان کے اس کے اندر یہ دفنائی جائے. بہرحال یہ ان کا اپنا ایک اسٹیچر تھا، مقام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنے یہ ریگارڈ دیا. اور بہرحال آپ اپنے وفات کے بعد آپ کی 2 اولادوں میں سے ہمیں تذکرہ ملتا ہے. ایک آپ کے بیٹے تھے علی رضی اللہ عنہ، اور آپ کی ایک بیٹی تھی امامہ رضی اللہ عنہ. یہ ان دونوں بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت تھی، اور صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی نماز کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی جو نواسی تھی زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے کندھے یعنی آپ کے شولڈرز پر آ کر سوار ہو جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل بالکل بھی بادر نہیں کرتا تھا، بالکل بھی آپ ناگوار نہیں ہوتا تھا آپ کو.
اور اب بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا کرتے تھے. یہ ان کا مقام، ان کی اپنی نواسی کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خصوصی محبت تھی. اور جو آپ کے دوسرے بیٹے تھے علی رضی اللہ عنہ، یہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی، جو کیمل آن وچ ہی واز، یہ آپ کی اس کیمل کے اوپر سوار تھے اور فتح مکہ کے موقع پر. یعنی ظاہر ہے اتنے کلوز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. اور فائنلی جنگ یرموک کے اندر پھر آپ کے یہ جو نواسے تھے علی رضی اللہ عنہ، ان کا یہ شہید ہوئے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہسٹورینز میں یا آپ کی جو ذریت میں آل میں جو آگے سلسلہ چلتا ہے وہ اس میں ان اولادوں کے حوالے سے تذکرے نہیں مل پاتے، کیونکہ یہ ان کے انتقال آپ سے آپ کی علیہ صلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی، جیسے علی رضی اللہ عنہ تھے آپ کے نواسے زینب کے بیٹے، ان کا انتقال ہو گیا جنگ یرموک کے اندر. بہرحال اللہ ان سب کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے اور ہمیں ان سب بڑے حضرات کی، اکابرین کی، اور خصوصاً حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.